الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولدتك أمك يا ابن آدم باقيا والناس حولك يضحكون سرورا فجهد لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ عظیم الشان اجتماع اہل حدیث یوتھ فورس کے قائدین اور کارکنان نے منعقد کرایا ہے. میں اس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو یوتھ فورس کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے. مختصر وقت میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے 32 دانتوں کے درمیان ایک نرم زبان بنائی ہے، دانتوں کو پہرے دار بنا دیا ہے، پھر ہونٹوں کی ڈبی میں بند کر دیا ہے، پھر مالک نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ لوگوں دیکھو آنکھیں 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں اور پیر پاؤں اللہ نے 2 بنائے پر زبان ایک بنائیے. ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ بندہ ایک اللہ دی تعریف کرے، ایک مالک دی ثناخوانی کرے، ایک اللہ تعالی دی صفتہ بیان کرے اور قول گفتگو قولوا للناس حسنا اچھی تے سونی تے پیاری بات ایک کرے. کیویں ایک بات کرے؟ کل عبادی یقول الذی ہی احسن. سونے انہوں دس دے
کہ جدوں گفتگو کرن تے ایک بات آسن تا اچھی بات کرن. کس طرح دی بات کرن؟ قولو قولا سدیدا، سچی تے سونی بات کرن. وجہ کیا ہے کہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ فساد زبان دی وجہ نال، سب تو زیادہ دنیا دے اندر عذاب بھی، آخرت دے اندر بھی سزا بھی زبان دی وجہ نال ملنی ہے. اس واسطے اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بولن والا ایک بندہ بولدا ہے، لکھن والے دو منشی نگران نگہبان اللہ نے بندے دے کندیاں تے بٹھا دتن. اجے بھی بات سمجھ نہیں آئی تے محبوب کریم دی حدیث نو پڑھ کے ویکھو. ایک دن میرا محبوب سواری تے جا رہا ہے، سواری تے چلدیاں چلدیاں آپ نے اگے ویکھیا ہے قبراں آئیں، دو قبراں. محبوب دی سواری اللہ اکبر ڈرن لگ گئی ہے تے اللہ دے رسول سواری تو اتر کے فرماندن انہاں دو قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. وہ قبراں کتے سن؟ کسے قبرستان دیاں سن. یہ الگ عنوان ہے کہ منکرین عذاب قبر وہ پتہ نہیں کی کچھ لوگوں نے اشکال دین دن. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا انہاں نو عذاب ہو رہا ہے. عذاب کیڑی وجہ تو؟ دو معمولی باتاں تو. ایک بندہ پیشاب دی نجاست نال جسم پلید کر لیندا ہے، دوسرا گالی گلوچ نال زبان پلید کر لیندا ہے. بولن ویلے تھوڑا جہا سوچ لیا کرو. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اللہ نے فرمایا ہے خبردار کسے دے بارے وچ اچھیاں اچھیاں آوازاں دے نال اللہ اکبر غلط بیانیاں نہ کیتیاں کرو. ولا تصعر خدک للناس، لوگاں تو بے رخیاں بھی نہیں کرنیاں تو لوگاں دے بارے وچ باتاں بھی نہیں کرنیاں، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صدر مسلما صدرہ اللہ یوم القیامہ. تیرا کسے مسلمان دے عیباں تے گناہاں تے پردہ پائے گا، کل قیامت والے دن اللہ کریم اس بندے دے گناہاں تے اللہ اکبر پردہ ڈال دے گا. کیونکہ اللہ فرماندا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کیا فرمایا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے دنیا دے اندر چغل خور ہیں، لوگاں دے عیب بیان کر دین، انہاں واسطے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. اج دا پیغام لے کے جاؤ کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دا طالب علم یہ پیغام دے رہے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. انہاں لوگاں واسطے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جنہاں دا حال ہے گئے اجتنبو کثیرا من الظن. بدگمانیاں کر دن، حالانکہ ایاکم والظن، وہ لوگوں بچ جاؤ بدگمانی تو. وڈا جھوٹ گما بدگمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رسول نے فرمایا اکذب الحدیث. وہ بندہ جھوٹا ہے جیرا لوگاں تے بدگمانیاں کر دے. اس واسطے دنیا والے نو سمجھایا جا رہے ہیں، سکھایا جا رہے ہیں اجتنبو کثیرا من الظن. پہلے بدگمانیاں تو بچو. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. لوگاں دے عیب بیان کرن تو، اپنے آپ تہمتاں لان تو، غلط قسم دی اللہ اکبر بات کرن تو بچ جاؤ، ورنہ حالت یہ بننی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ایک ایک جملے دی تشریح کافی وقت درکار ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فرمایا انہاں لوگاں دی گل نہ منو جڑے ذلیل قسم دے لوگ ہیں. ہما ذم شائم بنمیم، لوگاں دے بارے وچ غلط بیانیاں کر کے ساری زندگی انہاں ڈپلومے کیتے ہوئے کہ انہاں ساری زندگی خیر نہیں کرنی. اللہ تعالی نے ایک دن دنیا والوں نے سمجھا دینا ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ کہ قرآن فیصلہ دے رہے ہیں. محبوب کریم نے فیصلہ فرمایا ہے لا يدخل الجنة نمام. آخری حدیث، بات ختم. سونے فرمایا چغل خور بندہ جہنم میں جاسی جنت وچ نہیں جا سکدا. اور ان دے بارے چ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تفصیل نال حدیث بیان فرمائی ہے. ان دا خلاصہ تانوں پیش کر دینا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. سونا جدوں معراج تے گیا نا اللہ نے بہشت دی سیر کرائی. نالی محبوب کریم نو مجرم لوگ وکھائے. آپ فرماندے نے جبرائیل ایک کون لوگ نے جنہاں دے تانبے دے ناخن ہیں، بڑے وڈے وڈے ناخن لوہے تے تانبے دے. اور یعز الظالم علی یدئی، کدے اپنے ہاتھاں نو نوچن شروع کر دیندن. کدے وہ ظالم بندے اپنیاں وکھیاں تے اپنے گوشت اپنیاں بوٹیاں پٹ کے کھانا شروع کر دین. خلاصہ سنو میری گفتگو دا. میں سلام کردہ اس مصروفیات دے وقت اتنی بڑا اجتماع اللہ پاک تمام دوستاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آخری بات ہے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جبرائیل کون لوگ ہیں جنہاں دے تانبے دے ناخن ہیں اور اپنیاں بوٹیاں اپنے گوشت خود نوچ دے پین. فرمایا محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین اے او لوگ ہیں جنہاں نو سمجھایا گیا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یہ نوجوانوں کا اجتماع ہے. میں تو ویسے سفید ریش ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ میں بیان کرتا رہوں. بس خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ایمان لے آن تو بعد پھر بھی تسی مسخریاں کر دیو. اپنے تو دوسرے نو چنگا تو اچھا سمجھو. بد زبانیاں تو بد کلامیاں بند کرو. اور نوجوانوں نو میں پیغام دینا کہ جھوٹے پیغام روز ہی تساں اے سمجھ دیو این دے وچوں ویوز ملن گے، این دے نال جہنم ملے گی. لا يدخل الجنہ نمام وآخر دعوانا ان الحمد للہ.